السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام اینڈ فلسفی۔ معزز سامعین، معرکہ کربلا اسلامی تاریخ کا وہ المناک پہلو جو عالم اسلام پر کسی بدنما داغ کی مانند ٹمٹما رہا ہے۔ نواسۂ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے دیگر جلیل القدر افراد کا بہیمانہ قتل یقیناً ناقابل فراموش ہے۔ اس دنیا میں قانون خدا ہے کہ ظلم کا بدلہ اس کے کرنے والوں کو اس دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مختار سقفی نامی ایک شخص کو قاتلین اہل بیت پر قہر کی طرح نازل کر دیا، جس نے ان ظالموں کے خلاف ایسی دہشت ناک جنگ لڑی جن میں 22,000 فوجیوں کو جو بنو امیہ کی خلافت کے حامی اور حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت کے خلاف تھے، قتل کر کے ان کی لاشوں کو جلا دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب مکہ مکرمہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کی طرف سے بار بار یہ پیغامات ملنے لگے کہ آپ فوراً کوفہ میں آ جائیں، ہم سب آپ کی بیعت کر کے یزید کے خلاف جنگ کریں گے اور اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ چنانچہ رد عمل کے طور پر حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں اس پیغام کے ساتھ روانہ کیا کہ وہ وہاں پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفیوں سے بیعت لے لیں، تاکہ اہل بیت کے حامیوں کی تعداد کا بھی علم ہو سکے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وہاں پہنچنے سے پہلے حالات مکمل آپ کے حق میں چلے جائیں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو بہت تھوڑے دنوں میں 18,000 کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت بدستے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کر لی۔ انہی میں سے مختار سقفی بھی تھا۔ اس کی پیدائش 1 ہجری کو طائف کے مقام پر ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ انہیں بچپن میں کھیلتے ہوئے دیکھا تو ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے انتقام لیں گے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ سقفی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ ان کے والد کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ ایرانیوں کے خلاف معرکہ جسر میں یہ کسریٰ کے قوی ہیکل ہاتھیوں سے ٹکرا گئے تھے اور ان کی سونڈیں کاٹ کر رکھ دی تھیں، یہاں تک کہ وہ اسی جنگ میں ایک ہاتھی کے پاؤں تلے کچلے گئے۔ اسی بہادر سورما کا خون مختار سقفی کی رگوں میں بھی دوڑ رہا تھا۔ ادھر جب یزید نے کوفہ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھا تو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک انتہائی جابر عبید ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر تعینات کر دیا گیا۔ اس نے کوفہ پہنچتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کروا دیا۔ پھر مجمع عام میں یہ اعلان کرا دیا کہ جو بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حامی ہے وہ ان کی حمایت کو ترک کر دے، ورنہ اسے بھی بے دردی سے ختم کر دیا جائے گا۔ کوفیوں کا کوئی دین ایمان نہیں تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے ان سب نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت سے منہ پھیر لیا اور تمام ابن زیاد کی فوج کے ساتھ جا ملے، مگر ان میں کچھ ایسے بھی تھے کہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت پر ڈٹ گئے، جنہیں ابن زیاد نے قید کر دیا۔ انہی میں سے ایک مختار سقفی بھی تھا۔ قید کے اندر مختار سقفی کو یہ امید تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ کے اندر داخل ہوں گے تو تمام لوگ دوبارہ ان کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ انہیں بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ اہل بیت میں علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ جب اسے واقعہ کی اطلاع ملی تو اس کا خون کھول اٹھا اور اس نے قید خانے کے اندر ہی اللہ رب العزت سے دعا کی کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا کہ جب تک حسین رضی اللہ عنہ کا ایک بھی مخالف اس دھرتی پر زندہ نہ رہے۔ پھر ایک منصوبہ بندی کے تحت وہ قید خانے سے فرار ہو کر مکہ مکرمہ جا پہنچا۔ یہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف بغاوت کر کے اپنی علیحدہ خلافت قائم کر لی تھی۔ مختار سقفی رضی اللہ عنہ نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ پر یہ زور دیا کہ وہ اپنی تمام فوج لے کر ان لوگوں سے انتقام لیں جو اہل بیت کے قتل میں ملوث تھے، مگر ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ چنانچہ دل برداشتہ ہو کر مختار سقفی کوفہ پہنچ گیا۔
جہاں اس نے اپنی خفیہ مہم کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ابن زیاد کے خلاف لڑنے پر آمادہ کر لیا۔ مختار ثقفی کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس کے ساتھ ایک بہت ہی قابل سالار ابراہیم بن مالک مل گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپہ سالار مالک اشتر کے بیٹے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی مختار ثقفی سے مل گئے۔ الغرض بہت ہی تھوڑے وقت میں لوگوں کی کثیر تعداد ابن زیاد کے خلاف فوج کی صورت میں منظم ہو گئی۔ قبل اس کے کہ ابن زیاد کوئی کارروائی عمل میں لاتا، مختار ثقفی نے اس کے خلاف یلغار کر دی۔ گمسان کا رن پڑا، کوفہ اور بصرہ خون اور لاشوں سے بھر گئے تھے۔ تمام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو قتل کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے اہل بیت کے خلاف زیادہ نفرت پھیلائی تھی ان کے بازو کاٹ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ ابن زیاد، سنان بن انس، عمر بن سعد اور شمر جیسے ظالموں کو بدترین سزائیں دی گئیں۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی دنیا میں سزا تھی، جبکہ آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ کوفہ اور بصرہ کے اندر اب مختار ثقفی کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور اس نے اہل بیت کے تمام دشمنوں کا قلعہ کما کر دیا تھا۔ بنو امیہ کے حکمران اپنی اس بے بسی پر ماتم کر رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ اب طاقت کے ذریعے مختار ثقفی کو کچلنا ناممکن ہے تو وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے اور پروپیگنڈا کے ذریعے یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ جلیل القدر صحابہ اور بہت سے علماء کرام بھی اس پروپیگنڈا کی زد میں آ گئے۔ عبداللہ ابن زبیر اللہ عنہ نے تو اپنے بھائی مصعب بن زبیر سے یہ کہا کہ وہ مختار ثقفی کی خود ساختہ نبوت کا خاتمہ کر دے۔ چنانچہ 15 رمضان 67 ہجری کے دن کوفہ کی جامع مسجد میں مختار ثقفی کو قتل کر دیا گیا۔ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں مختار ثقفی کا دعویٰ نبوت موجود ہے، مگر ان کتابوں پر یقین اس وجہ سے نہیں کیا جا سکتا کہ ایک روایت صحیح کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مختار ثقفی کی موت تک اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مختار ثقفی نے نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔